میرے ذہن میں یہ سوال ابھرا، پھر میں نے سوچا کہ یہ آپ سے بھی پوچھوں یہ سوال۔ خدا کے واسطے خاموش ہو جائیے، تھوڑی دیر سن لیجیے، آپ بیٹھ جائیے آرام سے، بیٹھ جائیے۔ اللہ نے انسان کو، بھائی سوال ہے کہ نہیں، انسان کو اللہ نے، انسان نے اپنے لیے موٹر بائک بنائی، ایک کام کے لیے ہیں۔ انسان نے اپنے لیے اسکوٹر بنایا، کار بنائی، واشنگ مشین بنائی، فریج بنایا، جتنی بھی چیزیں انسان نے انسان کے لیے ایجاد کی، بنائی، اس کو وجود میں لائے، وہ سب کام کی ہیں۔ تو کیا اللہ نے انسان جیسی حسین چیز کیا بغیر کسی مقصد کے پیدا کی؟ نہیں نا، نہیں نا۔ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ انسان اگر اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ کھانے کے لیے صرف جانور بہت تھے، پینے کے لیے صرف جانور بہت تھے، سونے کے لیے صرف جانور بہت تھے۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ذرا غور کریں، توجہ کریں۔ امام مالک فرماتے ہیں انسان ایک بار نہیں 2 بار پیدا ہوتا ہے۔ ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو یہ خبر ہو جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں دنیا میں پیدا کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ خود فرماتا ہے حَلَ أَتَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ بے شک، انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا۔ کیا اللہ نے اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے انسان کو انسان بنایا، اور انسان دنیا میں آیا کس لیے؟ اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا، کوئی سائنسدان نہیں دے گا، کوئی بڑا پروفیسر نہیں دے گا۔ اس کا جواب وہ کیسے دے گا؟ اس کو کیا پتا، اس کو کیا پتا، کیا خبر اس کے خالق نے انسان کو کیوں بنایا؟ وہ نہیں بتائے گا، اس کو خود اللہ نے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، آپ لوگوں کو میرے ٹائپ کی تقریر سننے کی عادت نہیں ہوگی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ آپ خاموشی سے سنیں، اگر سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ خاموشی سے سنیں، بس بولیں نا، بس بولیں نا۔ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے آزمائش کے لیے۔ مردوں کو، عورتوں کو، انسان کو اللہ نے اپنی عبادت آزمائش کے لیے، یعنی صبح آزمائش ہے، رات آزمائش ہے۔ فور ایگزامپل صبح کے وقت میں بندہ سو رہا ہے، مثال کے طور پر سخت نیند آ رہی ہے اور لحاف نے بڑی اچھی گرمائی دے رکھی ہے اور فجر کی اذان ہو رہی ہے۔ فجر کی اذان نے نوجوان کی آنکھ کو کھول دیا، آنکھ ضرور کھل گئی مگر اب جھگڑا شروع ہو گیا نفس میں اور انسان میں، نفس میں اور ایمان میں۔ نفس کہہ رہا ہے ابھی سو جا، سردی بڑی ہے، باہر نکلے گا تجھے زیادہ سردی لگ جائے گی، باہر نکلے گا ٹھنڈا پانی ہے، نہ نکل، باہر کو نہ جا، اگر باہر نکلے گا تو تجھ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ایمان کہہ رہا ہے نہیں نہیں، رک جا، ٹھہر جا، نماز پڑھ، یہاں نہیں رک، ایک دم لحاف پھینک دے، کیونکہ نماز اگر ایک بار قضا ہو گئی تو دوسری بار نہیں ملے گی۔ اب نفس اس کا کہہ رہا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا۔ اب یہ میرا نفس جو عزت چاہتا ہے، یہ میرا نفس جو بہت اچھے کھانے کھانا چاہتا ہے، یہ میرا نفس جو بہت نیند چاہتا ہے، یہ میرا نفس میرا بھی دشمن ہے، میرے رب کا بھی دشمن ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے سو جا، ایمان کہہ رہا ہے نہیں، نفس کہہ رہا ہے سو جا، ایمان کہہ رہا ہے نہیں۔ ایمان نے لحاف پھینک دیا، لحاف پھینکنے کے بعد ایمان نے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیے اور اس کے بعد ایمان اسے لے گیا مسجد تک اور لے جا کے اس نے میاں سجدہ کروایا۔ جیسے ہی اس نے اپنا سر زمین میں رکھا، ناک اپنی رگڑی زمین میں جا کے، ویسے ہی فرشتوں نے اعلان کر دیا آج فلاں بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا ہے، اس نے نفس پر فتح پا لی۔ بے شک، نعرہ تکبیر۔ اس نے نفس پر آپ لو مائک، نفس پر فتح پا لی ہے، نفس پر
فتح ہو گیا، فتح پالی، یہ کامیاب ہو گیا. اب وہی لڑکا گھر سے نکلا، نماز پڑھ کے نکلا، گھر آیا اور اس نے آ کر کے ناشتہ کیا. اب وہ جا رہا ہے شہر، اب وہ جا رہا ہے کہیں کام کرنے. ایک لڑکی سامنے نظر آئی، اس کے کپڑے بڑے خراب ہیں، فٹنگ کے کپڑے ہیں، بےہودہ، بے غیرت، بے شرم، بے حیا لڑکی ہے. کوئی ماڈرن ہے، اس نے اپنے جسم پہ ٹائٹ لباس پہن رکھا ہے. اس لڑکے کی ایک نظر پڑی، مگر چونکہ ایک نظر معاف ہے، اس نے نظر جھکا لی. اب اس کا دل کہہ رہا ہے، اس کا ایمان، اس کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے. ایمان کہہ رہا ہے نہ دیکھ، نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے. بڑا خوبصورت نظارہ ہے، اسمارٹ لڑکی ہے، دیکھ لے، ایک مرتبہ اور دیکھ لے. اس نے کہا نہیں دیکھوں گا. میرے نبی کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور یہ آنکھیں جو نوجوان تیرے اندر ہیں، یہ جو آنکھیں، یہ جو آپ سمجھتے ہو آپ کی آنکھیں، نہیں، یہ سب اللہ کی ہیں. یہ آنکھیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی. جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر انہوں نے کہہ دیا اے اللہ تو نے دیا تو تھا ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، کعبہ دیکھنے کے لیے، اپنے محبوب کا مبارک روزہ دیکھنے کے لیے، مگر اس نے تو گندگی دیکھی. آپ کیا سمجھتے ہو یہ سب کہنے سننے والی باتیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں، میرے لیے نہیں ہیں. جیسے سورج اور چاند کی روشنی مجھے اتنا یقین ہے، ایسے ہی مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے. حق ہے مجھے، جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا. اس میں شک کرنے والا مسلمان ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے آقا فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالے گا اللہ، آگ کی سلاخیں ڈالے گا. اب آپ مجھے بتائیں ذرا غور کریں. وہ کہہ لے گا نہیں دیکھوں گا، نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھ، ایمان کہہ رہا ہے دیکھ لیا تو زنا ہو جائے گا. لڑکی سامنے سے نکل کے چلی گئی، اس نے نہیں دیکھا بلکہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گنگناتا رہا، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. لڑکی نکل گئی مگر فرشتوں نے اعلان کر دیا کہ آج یہ نوجوان مدینے والے کا عاشق اپنے نفس پر آج پھر اس نے فتح پا لی اور یہ نفس سے گمراہ نہیں ہوا. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر زندہ باد. یہ گمراہ نہیں ہوا. مگر نوجوان نے یہ تو سب بھولنا ہی چھوڑ دیا. اب تو کون کس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لڑکی کو دیکھنا بری بات ہے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بلکہ 6 گھنٹے اسکرین ٹائم ہے نوجوانوں کی. چھوٹے بچے جو آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں، کبھی آپ نے اس کے بارے میں غور کیا؟ کبھی سوچا آپ نے یہ بچے آپ کے کہاں چلے گئے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جہنم میں کیسے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے ان پہ غور نہیں کیا کبھی؟ یہ نوجوان لڑکے ذرا غور کریں. آپ پیسہ کمانے میں لگے رہے، صرف دولتیں جمع کرنے میں لگے. مولا کائنات فرماتے ہیں اے بھائی خاموش ہو جاؤ، بھائی بات نہ کرو بیٹے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے، تقریر کرنے دو مجھے. میں خود ادھر سے بچتا ہوں بہت، ان علاقوں سے. دیکھو آپ، یہ تمیز تمہیں زیادہ ہونا چاہیے. تم مراد آباد کے قریب میں رہتے ہو، سیدنا نعیم الدین مراد آبادی کا فیض ہونا چاہیے آپ کے پاس. بیٹھ جاؤ بھائی. انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تقریریں سب مذاق ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ جلسہ بھی ایسے ہی ایک جلسہ ہے بس خالی. اس کا حساب سب سے پہلے اسے دینا ہوگا جو یہاں تقریر کر رہا ہے. اس کے بعد وہ سب سننے والے بیٹھنے والے سب حساب دیں گے. مومن وہ ہوتا ہے جو حضور کی باتوں کو دل سے مانے. وہ کائے کا مومن ہے جو حضور کی باتیں صرف کرتا ہے اور سنتا ہے، اس کو مزہ تو کوئی نہیں، اس کو دل پہ اس اثر تو خود ہی کوئی نہیں ہے. جب مر جائے گا تو سمجھے گا کہ حضور کی بات ٹھیک ہی تھی. اب توجہ کرو، میری طرف غور کرو. حضرت علی فرماتے ہیں دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا گزرگاہ ہے، صرف گزرگاہ. فرماتے ہیں ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے، ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا آزمائش ہے، اس کو آزمائش ہی سمجھو تو پھر آزمائش نہیں ہوگی، اور اگر اسے آزمائش سمجھنا بند کر دیا تو پھر روز آزمائش ہوگی. یعنی یہ دولت، یہ بینکوں میں جمع کیے ہوئے پیسے، یہ تمہارا دین ہے. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا. اور یہ واضح آیت ہے، اس میں تشریح کی بھی ضرورت نہیں. کہتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. یعنی مال طلب کرنا بری بات نہ تھی، مگر صرف مال. میرے نبی فرماتے ہیں اگر انسان کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے ہیرے جواہر دے دو تو اسے لگائے گا ٹھکانے سے، دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا. اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. میرے نبی فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. یعنی انسان کا پیٹ بھرے گا نہیں. اب توجہ کرو، میری طرف غور کرتے چلیں جانا. ذرا آپ حضرات ذرا غور کریں. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. پھر وہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون. پھر وہ فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون. ایک ہی بات کو دو بار کہتا ہے مگر دوسری بار ثم لگاتا ہے. اور ثم کا مطلب عربی میں پھر. یعنی یہ میں تجھے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر سمجھا رہا ہوں. یعنی اللہ کا لہجہ سخت ہے. وہ کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم جان جاؤ گے. پھر ہاں تم جان جاؤ گے. پہلے کہتا ہے ہاں تم جان جاؤ گے، پھر کہتا ہے پھر ہاں تم جان جاؤ گے. یعنی یہ جو دولت ہے، یہ جو اس کی تشریح میں مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جب انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کی روح نکل جاتی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور انسان بھی آتے ہیں. تو اس کے رشتہ دار کہتے ہیں اس نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا. تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، اس نے آخرت کے لیے، اس نے آخرت کے لیے. یعنی حضور نے ایک بکری کو قربان کر کے صدقہ کر دیا. جب صدقہ کیا تو گھر تشریف لائے. فرمایا میری عائشہ یہ بتاؤ کیا بچا ہے گوشت قربانی میں جو ہم نے کی، صدقہ کیا، اس میں کیا بچا؟ تو انہوں نے 3-4 بوٹیاں دکھائیں پیالی میں رکھے. حضور یہ بچا ہے. فرمایا عائشہ یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا. بے شک بے شک بے شک. بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے. اب یہ زندگی اس طرح تو نہیں تھی میاں جس طرح ہم نے گزاری. ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. ہم اپنے رب کو ناراض کرتے چلے گئے. پڑوسی ملک میں ایک لڑکا تھا، گانا گاتا تھا، مشہور ہو گیا. 16 سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا. 16 سال کی عمر میں ایک مرسڈیز جیتی، اور ایک مرسڈیز جیتی، پھر دوسری مرسڈیز، یعنی اس نے 1 کروڑ کی کار جیتی. اس کے بعد اس نے بہت جیتا، بہت گانے گائے، بہت کامیاب ہوا. بہترین سریلی آواز، خوبصورت چہرہ، نوجوان لڑکا، گانا گاتے گاتے فیمس ہو گیا. اس نے ورلڈ ٹور کیا، یعنی پوری دنیا میں گانا گانے کے لیے بلایا گیا. اور وہاں پر اس نے درہم میں، یورو میں، ڈالر میں پیسے کمایا. اتنا پیسہ ہو گیا کہ ایک شہر میں ایک بنگلہ بنایا، دوسرے میں دوسرا بنگلہ بنایا. بہترین 10-15 کاریں ہو گئیں. اور اس کے بعد اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی. ایک نام ہو گیا بہت بڑا. مگر گانا گاتے گاتے 23 سال کی عمر ہوئی تو گانا گاتے گاتے گر گیا. جب اس کو اٹھایا گیا بے ہوشی سے، اسپتال لے جایا گیا. اسپتال میں چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں. اب ڈائلیسس پہ آ گیا. ڈائلیسس ایک زبردست قسم کا پروسیس ہے، بہت ہارڈ پروسیس ہے. اس میں خون کو نکالا جاتا ہے ایک مشین کے ذریعے. اس کے بعد اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، پھر اندر ڈالا جاتا ہے خون کو. اور اس میں 35 سے 40 سے جیسے بھی اسپتال میں انسان کراتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. یہ اتراکھنڈ میں کاشی پور کے پاس ایک لڑکا آیا 24 سال کا. اس کا یہ جگہ ہل رہی تھی اور میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ رو کے کہنے لگا میرے دونوں گردے خراب ہیں، میرے باپ نے ساری زمین بیچ دی گردے کا علاج کراتے کراتے، مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوئے. ہمارا مکان بھی بک گیا، میں اکیلا ہوں. اب میرا باپ بالکل روڈ پر آ گیا ہے، میرے لیے دعا کر دیں. اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا گردے خراب ہونے کی وجہ سے اور وہ رونے لگا. ذرا غور تو کریں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کبھی کہا ہو یا اللہ تو نے ہمیں گردے دیے ہیں، گردوں میں کوئی بیماری نہیں ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تجھ سے کہتے ہیں مالک کہ تیرا شکر ہے اے میرے رب، تیرا شکر ہے اے میرے کریم، تیرا شکر ہے اے میرے رحمان، تیرا شکر ہے. کبھی کہا آپ نے؟ ابھی مجھے کشمیر بلایا گیا تھا پچھلے سال، ایک صاحب نے فون کیا آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں. میں کہا میرے پاس وقت نہیں اس مہینے میں. کہنے لگے بھائی جان بات یہ ہے کہ جو آپ کو تقریر جو آپ کی سننا چاہتا ہے اس کی آخری خواہش آپ کی تقریر ہے، اس کو کینسر ہے. اس سے پوچھا کوئی آخری خواہش؟
آزمائش، تو اس نے اپنے باپ سے کہا مجھے ان کی تقریر سننا ہے. تو میں پھر چلا گیا، میں نے تقریر ان کے گھر گیا، اس کمرے میں بیٹھا. اس کا نام محمد سلیم تھا، اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا، دعا کرو اللہ اس کو بخشے. میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. میں کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے کینسر کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا ہے مجھے کینسر ہے، اس وجہ سے شکر ہے. کہ کچھ لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ہے، کچھ اچانک مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ سے، کوئی کسی صورت میں مر جاتا ہے، مگر میرے اللہ کا مجھ پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ 2 مہینے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ تو مرنے والا ہے. تو چونکہ میں نے گناہ بہت کیے ہیں تو اب اللہ کے سامنے روتا ہوں. 2 مہینے کے بعد قبر میں جاؤں گا تو میں تو ایک اندھیرے کمرے میں نہیں رہ سکتا، گھٹن ہو جائے گی، 2 دن بھی نہیں رہ سکتا. اندھیری قبر میں اوپر سے تختے اور اس کے اوپر سے مٹی اور اس کے اوپر سے پھر وہ ساری چیزیں بند کر کے چلے جائیں گے. تو میں اپنے رب سے کہتا ہوں مالک کمرے سے گھبرا جاتا ہوں، میں قبر میں کیسے رہوں گا، گناہ بہت کیے ہیں، تجھے منہ کیسے دکھاؤں گا. کہتا ہے بہت بلک بلک کے روتا ہوں. کہتا ہے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑھی تھی مگر وہ لطف نہیں تھا جو کینسر کے جب سے خبر ملی ہے. تو کہتا ہے پہلے تو بس وہ نماز تھی گیا آ کے پڑھ لی، مگر جب اب اپنا سر زمین پہ رکھتا ہوں تو میری آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں. یقین جانو وہ نماز جس میں 2 آنسو نکل جائیں اور وہ نماز جو بغیر آنسو کی نماز ہے وہ کیا نماز ہے. نماز تو وہ ہے جس میں اقبال کہتا ہے کبھی سروا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تو نے کیا نماز پڑھی. میرے دوست میرے بھائی ذرا بتا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی ایک بزرگ 80 سال کا، اس کو سانس لینے میں کوئی دقت تھی تو اس کو ہسپتال میں ہاسپٹلائز کیا گیا. تو اس کو لگا آکسیجن، 1.5 دن میں 90,000 کا بل آ گیا. جب 90,000 کا بل آیا تو رونے لگا. اس کو روتے دیکھتے ہوئے اس کے ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں بڑے میاں، کچھ کم کر دیں. کہا نہیں، میرے اللہ نے اتنا نوازا ہے مجھے کہ پورا اسپتال یہیں کھڑے کھڑے خرید دوں گا. تو روتے کیوں ہوں؟ لگا روتا اس وجہ سے ہوں کہ تیری اس ہوا سے، آکسیجن مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں 80 سال سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. بولو کبھی تم نے اس بات کو سوچا، کبھی غور کیا؟ دل کا چیک اپ کرایا 10,000 دے آئے، دماغ کا چیک اپ کرایا 15,000 دے آئے، گردے کی دوائیں لے آئی 10,000 دے آئے. جس نے گردے کا علاج کیا، جس نے دل کا علاج کیا اسے کروڑوں لاکھ روپے دے دیے، مگر جس نے گردے فری میں دیے اس مالک کو کبھی سجدہ بھی نہیں کیا. جس نے دل فری میں دیا کبھی اس مالک کو نہ سمجھا، کبھی اپنے رب کو نہ سمجھا، کبھی نہ کہا میرے رب کہ تیرا شکر ہے، کبھی کہا، کبھی غور کیا. یہ آپ کو پتہ ہے انسان کی ناک کے اندر یہاں سے ایک رگ ہے جو دماغ تک جاتی ہے، یعنی وہ ہر انسان کے ہے. اور نیورولسٹ کہتے ہیں، نیورولوجی والے، اور اس کو کہتی اینٹ اسپیشلسٹ، کہ اگر ناک کی رگ بند ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی میڈیکل سائنس مل کر بھی اس ناک کی رگ کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور اگر یہ بند ہو جائے تو نہ خوشبو آئے گی نہ بدبو، نہ کھانے کی خوشبو، نہ کھانے کی، نہ کسی چیز کی بدبو، نہ پھولوں کی خوشبو آئے گی. مجھے بتاؤ اے پورا میڈیکل سائنس مل کر ایک رگ نہیں بنا سکتا. اللہ نے ہر انسان کے اندر وہ رگ بنائی ہے، پوری دنیا کا سائنس مل کے. میں کہتا ہوں سائنس سے کسی جاہل کا جھگڑا ہوگا، میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. مجھے تو قرآن سمجھ آتا ہے. مولا کائنات کی برکت سے میں یہ مانتا ہوں کہ سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخریق ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج اتنی درجہ ڈگری پر نکل کر اتنی درجہ پہ ڈوب جاتا ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ جو چاند ہے یہ 1.25 لاکھ میل دور ہے. سائنس یہ کہتا ہے یہ آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ زمین کے نیچے بھی زمین ہے، مگر سائنس یہ نہیں کہتا کہ زمین میں نے بنائی ہے، آسمان میں نے بنایا ہے، سورج میں نے بنایا ہے، چاند میں نے بنایا ہے. لوگوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے کہ میں خدا ہوں، مگر کسی نے نہیں کہا زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا. وہ میرا رب ہے جو اکیلا کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی میں نے بنایا.
वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करो मेरी ये तकरीर ना समझना, ये तकरीर नहीं है। ये बताओ कि गुर्दे के डॉक्टरों को पैसे देने वालों कभी अपने रब के सामने भी 2 रकात नमाज पढ़ी? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कैसा भी बीमार हो, गारंटी ले रहा हूं, गारंटी, कैसा भी बीमार हो उसको सूरह रहमान सुनाओ। तवज्जो करो, इधर देखो। कभी अल्लाह के सामने सजदे किए, कभी कहा मालिक तू बड़ा करीम है। वो मालूम है कितना करीम है? आपकी बगैर इल्म के उसने इंसान बनाया आपको। कभी उसके सामने नहीं बैठे। दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी अपनी डिस्कवरी है, वरना कितने लोग पैदा हुए और मर गए। उसने कहा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या बताएं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। ये जिंदगी है। वो लड़का मरने लगा, मरने के करीब था वो। आपको पता है गाने गाता था, लोग सेल्फियां लेते थे उसके साथ। मगर आज जब मौत करीब है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इलाज करवाने वाला नहीं, सारा कुछ खत्म हो गया। भाई ने गुर्दा दिया, वो भी फेल हो गया, चेहरा काला हो गया, मरने वाला था। बीबी ने कहा क्यों रोता है? कहने लगा तू मेरी बीबी इतनी फर्मा बरदार, मैं मर जाऊंगा तू बेवा हो जाएगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक मेरा माजूर बेटा है, उसका एक बच्चा माजूर भी था, यानी लूला लंगड़ा। कहने लगा मेरे बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? बस यही सोच के रो रहा हूं कि अल्लाह ने शोहरतें दी, आवाज दी, गाने गाए, अय्याशियां की। आज जब बुरा वक्त आया है, पूरी दुनिया मुझे छोड़ चुकी है। सोचता हूं कि आज बुरा वक्त आया है, पूरी दुनिया ने छोड़ दिया, अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, और जिन्हें गाने सुनाए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सोच रहा हूं जितने गाने गाए, अगर इतनी नाते पड़ी होती तो मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मेरे दोस्त कभी बैठ जा, इधर देख, तवज्जो कर मेरी तकरीर को। मेरा भाई आप तकरीर ना समझना, एक मशवरा समझ लेना मौत से पहले का। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ ना, तो कानों में उसके लीड लगी थी, गाना सुन रहा था तो गिर गया, उसका ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, उसका भेजा रोड पर रह गया। लोगों ने उठा के पन्नी की थैली में उसका भेजा रखा, पूरी नाक वाक सब खत्म हो गई थी, सिर्फ उसका धड़ रह गया था, ट्रक ने कुचल दिया था। होता है ऐसा एक्सीडेंट? नहीं होता है। अब जब हो गया तो उसको देखा कि उसके मोबाइल में वो गाना चल रहा था जो सुनते सुनते वो मरा है। भाभी मुसलमान, अच्छा मुझे बताइए आप कि जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में ही उठाया जाएगा। क्या नौजवानों तुमने मरते हुए नहीं देखे नौजवान? क्या तुमने तौबा करने का वक्त जाया करना चाहते हो? क्या समझते हो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें ये 7-7 घंटे मोबाइल देखने के लिए दिए, यूट्यूब के दिए, इंस्टाग्राम के लिए दिए, चौराहे पे बैठ के बदतमीजियां करने के लिए जिंदगी दी है, एक दूसरे की बुराइयां करने की, गीबत करने के लिए जिंदगी दी है। नहीं, बरेली से मेरे ताजी शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा था, इससे बड़ी बात दादा ने 100 साल पहले कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी के, नबी के लिए। मेरे आला हज़रत बोले ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, जल्दी बोलो, उठे भी वहां। थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ, मैं थोड़ा डर रहा हूं भाई आप लोगों से, आपका वक्त। खामोश हो जाओ, बड़ा मसला है, तवज्जो करें। आजकल ये गिराफ बड़ा बढ़ रहा है कि माँ बाप की नाफरमानी है ना, बढ़ रहा है ना। हुजूर से पूछा गया क़यामत कब आएगी, क़यामत? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह को पता है। फिर पूछने वाले ने पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी? उसको पता था, हुजूर को पता है। कहा हुजूर क़यामत कब आएगी?
میرے حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں. عرض کیا رسول اللہ قیامت کی علامت کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی. اللہ اکبر اللہ. دیکھو یہ جو ادھر بیٹھے ہیں نا، ادھر 10-15 لڑکے، ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کے پاؤں پکڑ کے اندر لے آؤ. یہ باؤنڈری پر بڑا تکلیف کے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، بڑا عجیب ماحول ہے. یہ ماحول الگ ہے اس علاقے کا. یہاں تقریر کہیں نہیں سنتے لوگ، جلسہ دیکھنے آتے ہیں کیسا لگ رہا ہے جلسہ. بیٹے آپ بھی بیٹھو، توجہ کرو. کیا کہا حضور نے جب ماں باپ کی بے عزتی کرنے لگے بچے تو قیامت. جب ماں باپ کی بے عزتی، اس پر قیامت ڈیپینڈ ہو گئی. ابھی یہ چندی گڑھ میں پنجاب میں ایک لیکچرار کی شکایت پولیس میں درج ہوئی کہ بھئی وہ اپنی ماں کو مارتا ہے. تو انہوں نے کہا ہم کو پروف چاہیے. تو انہوں نے ایک خفیہ کیمرہ لگایا، تو اس میں انہوں نے ایک ریکارڈنگ کی کہ وہ 80 سال کی اپنی ماں کو لیکچرار تھپڑ مار رہا ہے، اور اس کی بیوی، وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. یہ پروفیسر ہے، وہ بھی پروفیسر ہے، اس کی بیوی. اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ جاہل مار رہے تھے؟ جلدی بتاؤ. یونیورسٹی میں پڑھانے والے مار رہے تھے تو وہ جاہل ہیں کیا؟ ماسٹر پروفیسر مار رہا ہے، اس کی بیوی بھی پروفیسر ہے، وہ بھی ایم اے ایم کام ہے، یہ بھی ایم اے ایم کام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ بایولوجی کیمسٹ تو پڑھاتی ہیں، مگر ایک ہی دنیا کی یونیورسٹی ہے جو ماں باپ کا احترام پڑھاتی ہے، وہ صرف میرے مدینے والے کا دین ہے. یہ تو دعویٰ ہے، دلیل سن لو. یہ کیا ہے دعویٰ؟ دلیل سن. اب دلیل سنو. آج تک کوئی حافظ قاری مولانا تم نے ماں باپ کا نافرمان نہیں دیکھا ہوگا. بہت اچھی بات. بولو صحیح ہے یہ غلط ہے؟ کوئی ایک آدھ ذلیل ہو تو اس کا ذکر نہ کرو. اکثریت جو ہے نا، زیادہ تر لوگ کیسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں. اس کی وجہ امام غزالی لکھتے ہیں، آپ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، میں بھی جنیڈا شریف گاؤں ہی ہیں، گاؤں کا ہی رہنے والا ہوں. بکری جب پیدا ہوتی ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے. پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ بھینس کا بچہ بولو پہچانتا ہے نہیں؟ گائے کا بچہ، انسان اشرف المخلوقات ہے، نہیں پہچانتا. اللہ نہیں پہچانتا. کیوں؟ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جیسا دیکھے گا ویسے ہی کرے گا، یعنی جیسا ماں کے اندر دیکھے گا ویسے ہی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے، آپ ذرا توجہ کریں، جب بچہ آپ کا تھوڑا سا بڑا ہو جائے، امام غزالی کہتے ہیں جب 1-1.5 سال کا ہو جائے تو باپ کو چاہیے اپنے بچے کو گود میں لے، اور گود میں لینے کے بعد اس کو یہ کہے اللہ 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 اللہ. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، بچہ یہ رسپانس کرتا ہے، جواب دیتا ہے ابا 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 ابا. بات دیکھ لینا کبھی وہ کہے گا ہی نہیں اللہ، وہ کہے گا ابا. اب آپ کہہ رہے ہو اللہ اللہ اللہ، وہ کہہ رہے ابا. امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے بچہ، اس سے اللہ کہلواتا ہے دیکھ انسان، تو نے اسے میرا نام سکھایا تھا، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا. یعنی ماں اگر قرآن پڑھے، باپ اگر قرآن پڑھے. دلی کی سرزمین سے قریب میں ایک جگہ پانی پت کرنال، بچہ ایک پیدا ہوا، رونے لگا. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 1 مہینہ 2 مہینہ لگاتار روتا رہا. 1-2 مہینے لگاتار رویا. جب 1-1.5 مہینہ ہو گیا تو حضرت فخر الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. کہنے لگے صاحب یہ بچہ جو رو رہا ہے نا اپنے مریدوں سے، بولے یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کا سچا ولی ہے، اور یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے. پیدا ہوتے ہی 1-1.5 مہینے کا بچہ ولی. کچھ مریدوں نے کہا
कैसे कहा, आओ दिखाता हूँ। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के, जी ये बच्चा आपका रो रहा है। कहा जी ये अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना खुद सोया है ना सोने दिया है, मैं डॉक्टरों की दवाई कराते कराते परेशान हूं, ये रोता जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगे आप मेरी गोद में लाएं, बुरा ना कहें बच्चे को। गोद में लाए, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे क्या पढ़ के दम कर दिया? तब बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? हाँ। तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा कि वो 24 घंटे में कुरान खत्म करती थी। ये अपनी माँ के पेट में कुरान सुनने का आदी हो गया। इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम बन गई। जैसे ही पैदा हुआ बच्चा, माँ जचगी में चली गई, गंदगी में चली गई, माँ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अब बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुम उसको खिलाते थे दवाइयां। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन दू अली शाह कलंदर पानीपती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब माँ पानीपत में कुरान सुनाए तो बेटा शरफुद्दीन दू अली शाह कलंदर बनता है, और जब माँ मदीने में कुरान फातिमा सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के करबला में कुरान सुना दे। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अब कुरान को लपेट के रख दिया कहां? अलमारी में। उसके ऊपर धूल चढ़ गई उसके अंदर, और वो जो मियां ने ताबीज दिया था वो उस पे कई बार मोम जमा हुआ है, उस पे कई बार खुशबू लगी है। वो जो मनहूस किस्म का मियां बैठा है सामने, वो औरत उसके सामने गई है, वो कह रही कोई फाल वाल खोलो, मेरा काम नहीं चल। सामने बेहया बेशरम बे औरत बेपर्दा बैठी है और ये फाल खोल रहा है। उससे कहा नहीं तू क्यों मेरे सामने बेपर्दा बैठी है, तू ही सबसे बड़ी लानत है अपने घर के लिए। बहुत अच्छी बात। हुजूर ने फरमाया मैं इजाजत नहीं दूंगा कि अगर इमरान की बेटी मरियम हो और साथ में रहने वाला याह्या के बेटा जकरिया हो, मैं इजाजत नहीं दूंगा। सुनो सुन तो लो। अब आप इधर देखो, मियां का वो जो कुरान वो जो ताबीज है ना, उसकी अहमियत कुरान से तौबा तौबा। मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुमको पता है जब तुम कुरान पढ़ती हो तो आसमान से फरिश्ते उतरने लगते हैं। तुमको पता है मेरी बेटियों मेरी बहनों, ये मियां वियां के चक्कर में क्या पड़ गई, अपने नबी को छोड़ दिया तुमने। ये सब ठेकेदार हैं क्या कोई? क्या मुझे अपने रब के लिए किसी मियां की जरूरत है? वसीला अच्छी बात है, तो क्या बिन वसीले मुझे रब नहीं मिलेगा? और वसीला मेरे लिए आमना का लाल है, वो दुनिया में भी वसीला है, आखिरत में भी वसीला है। हुजूर का कुरान मेरी बहनों ने छोड़ दिया। पहले कुरान पढ़ती थी औरतें तो घरों में बरकत होती थी। एक वाकया मैंने पढ़ा, गैर मुस्लिम लड़की तो जो है, एक बचपन में मुसलमान लड़की और दीनदार लड़की की सहेली बन गई स्कूल से। तो स्कूल उसके साथ पढ़ती और फिर उसके घर आके उसने देखा इसकी माँ से कुरान पढ़ाती है, मुल्लानी थी उसकी माँ, तो इसने उसके साथ कुरान भी पढ़ना शुरू कर दिया। और घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं, घर वालों को नहीं बताया कि कुरान 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 घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं, और हल्के हल्के नाजरा कुरान पूरा कर लिया। और कुरान पूरा करके उसके बाद इसने देखा कि इसकी सहेलन भी हाफिजा कर रही है, तो इसने भी हाफिजा कर लिया और ये हाफिजा हो गई है? और दोनों हाफिजा हो गई, जवान हो गई, कलमा भी पढ़ लिया, मुसलमान भी हो गई। मगर घर वालों को नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूं।
جب رشتہ ہوا تو اپنی ملانی کے پاس آ کے بولی جس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے بڑا سخت ہے، کٹر ہے، مسلمانوں سے، قرآن سے بڑا نفرت کرتا ہے. اب بتاؤ میں تو مسلمان ہوں، اگر گھر والوں کو بتاؤں تو مجھے قتل کر دیں، اب میں اگر نہ بتاؤں تو میرا ایمان خطرے میں، کیا کروں؟ کہنے لگی ملانی تو پریشان نہ ہو، جس قرآن سے تجھے محبت ہے وہی قرآن تیری مدد کرے گا، وہی قرآن تیری مدد کرے گا. تو رخصت ہو کے جب گئی تو ملانی نے چھپا کے تحفے بنا کے اوپر کچھ اور رکھ کے نیچے چھپا کے قرآن دے دیا اور کہا یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ تحفہ اپنے گھر جا کے میری شاگرد کھولے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اپنے گھر جا کے کھولا، قرآن پڑھنے لگی. 2-3 بچے بھی ہو گئے. وہ آفس میں چلا جاتا، کام کو چلا جاتا، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے رو کے کہتی مالک میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو بھی جنتی بنا دے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے. مگر میاں کچھ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. 3-4 بچے ہو گئے، 3 بچے، مگر پھر بھی کوئی بات نہیں. مگر بیمار شوہر ہو گیا. ایک دن جب چیک اپ کرا کے آیا تو گھر میں ہاتھ پیر نیچے کو ڈال کے ڈپریشن میں رونے لگا. بی بی نے کہا کیوں روتا ہے، کیوں روتی ہے، بتا کیوں روتے ہو، بتاؤ کیا بات ہے میرے سرتاج؟ بولا بات یہ ہے کہ تم کچھ دنوں میں بدوا ہو جاؤ گی اور میں بالکل مر جاؤں گا. ڈاکٹر نے کہا تیرا کینسر اتنا خراب ہو چکا ہے کہ تو اب 1-8 مہینے کا مہمان ہے، مر جائے گا. اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دہاڑے مار مار کے رونے لگا کہ میں برباد ہو گیا، اب میں کینسر کا مریض ہوں، بچوں گا نہیں. جب وہ رویا تو اس کی بیوی بولی اب تو تم تو بالکل وہ آپ تو مایوس ہو ہی گئے ہو، اگر اجازت دو مجھے تو میں کچھ پڑھ کے تمہیں دوں پانی پہ اور تم میری بات مانو تو میں تمہارا علاج کر دوں، وعدہ کرو بات مان لو گے. اس نے کہا میں تو مننے والا ہوں، بالکل وعدہ ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو تیری بات مان لوں گا. اس نے کیا کیا، اس نے ملانی کو دیکھا تھا جب کوئی بیمار آتا تھا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی تھی. اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا، سورہ رحمان پڑھ کے دم کر دیا. صبح کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی اور شام کو سورہ رحمان پڑھ کے دم کر کے پلاتی پانی پر. پیتے پیتے 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے کے بعد شوہر جب چیک اپ کرانے گیا اور جب اس نے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے گھر آیا تو رونے لگا. بی بی نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھ کے کہا ہے ایسا لگتا ہے تجھے کبھی کینسر تھا ہی نہیں، تیرے جسم میں اب کوئی بیماری نہیں ہے. اس نے کہا کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. بی بی رونے لگی کہ میں نے آپ سے کہا تھا میری بات مانو گے. کب بعد میں مانوں گا، پہلے یہ بتا کہ تو نے مجھے میرا علاج کس چیز سے کیا ہے، کون سی چیز پڑھ کے سنائی ہے؟ کہ جس قرآن سے تو نفرت کرتا ہے اسی قرآن کو میں نے پڑھ کے تجھے پلایا ہے. وہ شوہر بولا تو پھر ایسا کر، مجھے دیر نہ کر، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. ارے خدا کو نہیں مانتا تھا تو اتنے کلام میں اثر کیا ہے، اگر میں خدا کو مانوں گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ واہ بھائی واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے سے یہ صاحب، زندہ باد زندہ باد، اللہ قبول فرمائے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج قرآن اٹھ گئے، قرآن اٹھا دیے گھروں سے. میں کہتا ہوں تعویذ میرے باپ بھی کرتے تھے، دادا بھی کرتے تھے، پردادا بھی کرتے تھے، کوئی میری نسل ٹوٹی نہیں. میں کسی تعویذ کی برکت کا مخالف نہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی تعویذ، کسی میاں کا بھی تعویذ ہو اپنی جگہ ہے، مگر قرآن کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں. قرآن حضور کا سب سے بڑا معجزہ. یہ قرآن وہ ہے جس کے لیے یہ قرآن وہ ہے جس کے لیے بزرگوں نے ہمارے گردنیں کٹائی ہیں. یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے لوگوں کو سولیوں پہ چڑھنا پڑا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کا فرمان ہے اور پورا کا پورا قرآن اللہ کا ہے. پورا قرآن اللہ کا ہے. دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ اللہ کے رسول کی بیٹی، زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہونے والی تھی. کس کی شادی؟ اور ایک ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں. اے بیٹھ جا بیٹے، بیٹھ جا. آپ نہ دیکھیں، مجھے بیٹھانے دیں. کوئی بات نہیں. اصل میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ابھی رات زیادہ بھی نہیں ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، آپ کا دل لگ رہا ہے. اچھا آپ کا لگے نہ لگے، میرا لگ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے. میرا تو روز حضور کی باتوں میں دل لگتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہونے والی تھی تو کیا تیاری ہوئی؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے میرا زرہ بگوایا اور میری ہی پیسے سے جہیز بنوایا. میرے ہی پیسے سے جہیز بنوایا.
ابھی یہ مسلمان کے یہاں پر ہمارے چندوسی کے پاس ایک گاؤں ہے مئی، وہاں عارف قوالا ہے. جب وہ مجھے پتا چلا تو میں نے کہا اس کا بھی میں عارف بھائی کو بھی ایک مشورہ دے دوں کہ اب آپ کی عمر کافی ہو گئی ہے، حج بھی کرائے ہو، کچھ شرم بھی کرو. سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہے، اس سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں، تسلیم عارف کے نام سے جو مشہور ہے قوال. بھئی آپ اتنے نیک انسان ہو، اتنی نعتیں آپ نے پڑھی ہیں، اتنے بہترین بہترین واقعات آپ نے پڑھے ہیں، اور آپ یہ کرتے ہوئے آپ کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ یہ قوالا سے مقابلہ کرتے ہو، ٹوپی اتار دیتے ہو، مطلب تم مسلمان نہیں ہوتے اس وقت جب ٹوپی اتارتے ہو؟ تو مسلمان اور وہ سب مئی کے لوگ مسلمان ہیں، وہ سب جو ایک مسلمان لڑکی کو بٹھال کے مجرا سن رہے ہیں اس کا. مسلمانوں کی یہ شان ہے؟ یعنی مسلمانوں کی شان تو یہ ہے، غیر مسلم لڑکی حضور کے سامنے آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، حضور نے فرمایا لو میری چادر ڈھک دو. سلمان فارسی سے کہا میری چادر اس کے سر پہ ڈھک دو. عرض کی حضور وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، غیر مسلم کی بیٹی ہے، اس کا سر اس لائق نہیں کہ آپ کی چادر رکھی جائے. فرمایا وہ ہے تو کسی مسلمان کی بیٹی نہیں مگر ہے تو کسی کی بیٹی. سلمان تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے. اور تم مسلمان مئی کے تم بے وقوف ہو، جہاں جہاں کے کراتے ہو سب کو کہہ رہا ہوں، اور جتنے اس پہ راضی ہیں ان سب سے کہہ رہا ہوں، اور خاص طور سے ان تسلیم عارف سے کہہ رہا ہوں، مسلمان ہو، سنی ہو، حضور سے عشق رکھتے ہو اور بے حیائی کرتے ہو سیدھی سیدھی، ناچ گانے دیکھتے ہو سیدھے سیدھے. میری ماں امی عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے، توجہ کرو. کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ صدیق کی بیٹی صدیقہ، میرے حضور کی محبوبہ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ. آپ قرآن کہاں پڑھ رہی ہیں؟ مدینے میں. کہاں پڑھ رہی ہیں بولو؟ اور قرآن کی آواز چھن چھن کے مسجد میں آ رہی ہے، ہلکی 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 ہلکی. حضور نے پتھر اٹھایا، جہاں سے آواز آ رہی وہاں پتھر لگایا، اندر جا کے فرمایا عائشہ اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو کہ باہر آواز جائے، اتنی زور سے قرآن نہ پڑھو. اب مجھے بتاؤ قرآن سن جو رہے ہیں وہ سب ان کی اولادیں ہیں، وہ ام المومنین ہیں، سارے مومنوں کی ماں ہیں. جو قرآن پڑھ رہی ہیں وہ ہے جس کی گواہی پاکی کی قرآن دیتا ہے. سورہ نور جس کا گواہ ہے وہ امی سیدہ عائشہ صدیقہ. اور سنیں وہ کون ہیں؟ وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، میرے نبی کی بیوی ہیں. ان کی آواز آئی تو میرے نبی نے قبول نہیں کیا کہ عائشہ اگر قرآن بھی پڑھے تو آواز باہر نہ جائے. تو یہ قوالی والی کیا چیز ہے؟ یہ ان کے لیے پیغام اس وجہ سے بھیجا کہ یہ کافی لوگ آئے یہاں پہ، یہ پہنچا دیں گے ان تک، ضرور وہ سن لیں گے. اور ہمارے تو وہ بڑے بھائی ہیں، ان سے ہم بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی شرم حیا کرو. اب بوڑھے ہو گئے، توبہ کر لو. تمہیں تو پہلی توبہ کر لینی چاہیے تھی اس سب باتوں سے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میری نکاح ہونے والا تھا، کہتے میں نکاح کر کے اپنی بیوی فاطمہ کے پاس گیا. پہلی مرتبہ میں نے سیدہ کے کمرے میں جب قدم رکھا تو انہیں دیکھ کے رونے لگا. کوئی بی بی کو دیکھ کے روتا ہے اپنی دولہا؟ نہیں نا. اور بی بی بھی فاطمہ ہو، سیدہ ہو، اور میاں نبی کی بیٹی ہم. سبحان اللہ. امی عائشہ فرماتی جس کی ناک، جس کی آنکھ، جس کے ہونٹ، جس کے رخسار، جس کا چلنا، جس کا بولنا بالکل نبی کی طرح ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ ہے. فاطمہ چلتی تھی ایسا لگتا تھا اللہ کا رسول چل رہا ہے. فاطمہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول بولنے لگا. سنو، حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا اپنی بیوی کو دیکھ کے. تو مجھے دیکھ کے وہ بولی آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ آپ کو شادی یہ پسند نہیں تھی؟ میں نے کہا بالکل، حضور کا احسان ہے، سرکار نے آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا اور آپ نے مجھے منظور کیا فاطمہ، مگر مجھے ایک بات کا غم ہے. کہ کیا؟ کہ کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، ہو سکے تو لکھ لیں، ہو سکے تو رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی کو یہ بات کان میں سنائیں، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. کیا؟ حضرت فاطمہ کہنے لگے حضرت علی اے فاطمہ میں دیکھ رہا ہوں کتنی بھی غریب کی لڑکی کی شادی ہو ایک دو جوڑی کپڑے نئے پہن لیتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ حسرت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، دلہن کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ میں اپنا حسرت نکالوں،
दुल्हन बनते वक्त, मगर मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 70 पैमद लगा है उस चादर में, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। तो कहते हैं सैयदा फातिमा ने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू आए और कहने लगी मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो मेरी बेटी फातिमा सजदों से राजी होता है। बस मेरी आखिरी बातें हैं, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तवज्जो करें, यूं ही सैयदा फातिमा नहीं है। हुजूर ने फरमाया फातिमा सबने चांद देख लिया, कल को ईद है, मेरी बेटी ने देखा चांद? का अब्बा नहीं देखा। फातिमा सबने देखा, आपने क्यों नहीं देखा? अर्ज की अब्बा सबने देखा, इसी वजह से तो मैंने नहीं देखा। फातिमा नहीं चाहती कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़े उस पे फातिमा की भी नजर पड़े। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, आखिरी बात सुन लो मेरी बहनों सुन लो। दुनिया से वो जा रही है जिसने हसन हुसैन पाल के दिया दुनिया को, और हुजूर के बाद 6 साल 6 महीने तक दुनिया में रही, 26-27 साल की उम्र थी। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी फातिमा की मोहब्बत है वो जन्नती है, वो जन्नती। हाँ, दुनिया से जा रही हैं, रो रही हैं नबी की बेटी। हजरत अली कहते हैं मुझसे कहा आज मैं अपने अब्बा से मिल जाऊंगी। कहते हैं मैंने पूछा तो रोती क्यों है? अस्मा बिनते उमैस बैठी थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी। वो कहती मैं खादिमा थी उस दौरान। मैंने पूछा आप रोती क्यों है, क्या गम है आपको? कहने लगी और तो कोई गम नहीं, मौत का डर है? कहा नहीं, मैं सोच रही हूं जीते जी पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब मैयत चलती है ना तो मैयत पे जब चादर डालते हैं तो पता चल जाता है पेट कितना मोटा है, कितना पतला है, मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं सोच रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम बरेली से बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने उसे रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, अपने घरों में कुरान शुरू कर दो वरना तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इनको बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। 6 साल की बच्चियों पर, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं और मुझसे लिखवा लो, मुझे थूक देना मेरे मुंह पर। 6 साल की बच्ची अगर हो और तुमने सर पर दुपट्टा रख दिया मर जाएगी, मगर अपना सर वो नंगा नहीं करा सकती। ये गैर मुस्लिम कह रहे हैं हमने मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट करा ली, हमने मुसलमान लड़कियां छीन ली। अरे तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है, मुसलमान थी नहीं सही मानों में, वरना मुसलमान कैसे चली जाएगी? उसने इस्लाम समझा ही नहीं। गैर मुस्लिम के साथ एक लड़की गई, मैंने उससे मुलाकात की, मैंने पूछा तुम मुसलमान हो? कह लगी जी मुसलमान थी मैं, अब तो नहीं। मैं कह लगा क्या तुम सैयदा फातिमा को जानती हो? बोली नहीं। मैंने कहा आप सैयदा खतीजा को जानती हो? बोली नहीं। मैंने कहा मैं सुनाऊं? बोली आप सुनाओ। मैंने उसे एक एयरपोर्ट पे बैठ के 1 घंटे लगातार सैयदा फातिमा की बातें सुनाई, बचपन से लेके तक विसाल तक। आखिर में वो बदल गई। मैं कहता हूं गैर मुस्लिमों से जो ये देख के खुश होते हैं मुसलमान लड़कियां हमने छीन ली, वो उन्हें बताओ उन्होंने इस्लाम समझा नहीं था। अगर समझ लेती तो कभी अपनी जान दे देती, ईमान नहीं देती। देखना है तो फिलिस्तीन को देख लो। मेरे नबी ने फरमाया जब मदीने के हालात बिगड़े तो सहाबा तुम चले जाना शाम। अर्ज़ की हुजूर शाम के हालात बिगड़े तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। फिलिस्तीन को देखो, हमें क्या मतलब फिलिस्तीन से? मगर एक बात बता रहा हूं आपको, फिलिस्तीन में 7000 बच्चे ऐसे मरे हैं जो 10 साल से कम उम्र के थे। शहीद हुए कितने? 7000। और माएं उठा रही ना बच्चों को, तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पांव आ रहा है, पूरे बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, एक एक ब्रेड पर 3-3 बच्चे लड़ रहे हैं, भूखे हैं बेचारे, उनके घर खंडर बन गए।
مگر پوری دنیا میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اور ہم تو کر بھی کیا سکتے ہیں ان کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ہے بھی تب بھی کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مگر کسی کو کوئی افسوس نہیں، مگر میرے نبی کو تکلیف ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تب بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو امتی حضور کو بھول گئے، حضور تو امتی کو کبھی نہیں بھولے۔ میرے سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آج بھی گنبد خضرا میں میرے نبی اپنے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ اچھا لگتا بھی ہے، مدینے جب جاؤ تو وہاں رہو تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ جیسے کوئی تکلیف ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس آسانی آسانی ہے، بس جنت ہی جنت ہے، بس سرور ہی سرور ہے، بس برکت ہی برکت ہے۔ ہاں وہاں سے جب آؤ تو ضرور روح بڑھ مچلنے لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں فلسطین کی وہ لڑکیاں، اللہ کا شکر ہے کہ میں سید پیدا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر میں اللہ کا فضل ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور میں جو بھی ہوں، جس لائق بھی ہوں، میں کسی لائق تو نہیں، مگر اگر مجھے فلسطین کی لڑکیوں کے جوتے مل جائیں، ان لڑکیوں کے جنہوں نے یہ بیان دیا ہے، تو میں اپنی قبر میں رکھ کے اسے وصیت کر دوں کہ یہ جوتا ضرور میری قبر میں رکھ دینا، یہ اس بہن کا جوتا ہے جس نے یہ بیان دیا۔ وہاں کی لڑکیاں بیان یہ دے رہی ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ رات کو تو کوئی برقع نہیں اوڑھتا۔ کہنے لگے اس وجہ سے جب بم گرتے ہیں تو ملبے میں لاشیں دب جاتی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں جب ہمارے گھروں پہ بم گریں اور صبح کو جب ہماری لاشیں نکلیں تو وہ بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، اس پر پردہ ہونا چاہیے۔ میں یہ بات اپنی بیٹیوں کو بتا دیتا، ان بیٹیوں کو بتا دیتا جنہیں کالجوں میں رہ کے اب پردے سے نفرت ہو گئی، جنہیں چار دیواری سے گھٹن ہوتی ہے۔ میں اپنی ان بہنوں سے کہتا جنہیں دوپٹہ سر پہ رکھنے میں جب وہ بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، میں انہیں بتاتا اپنی بہن بیٹیوں کو، ان کے جو وہ کہتی ہیں ہم ماڈرن کیسے رہیں گے اگر سروں پہ دوپٹہ رکھیں گے۔ میں کہتا ہوں میری بیٹیوں خدا کے واسطے واپس آ جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، نبی کی بیٹیوں کی کیسے حضور کو جواب دو گی، کیسے حضور کی بیٹی کو جواب دو گی؟ بتاؤ۔ میں پوچھتا ہوں تم سے، اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں نوجوانوں، ذرا آپ سے بھی ذرا پوچھنے لگا ہوں، اپنی بہن بیٹیوں کو آپ نے بھی کبھی نہیں سمجھا، کبھی غور نہیں کیا؟ آخری باتیں میری یہ ہیں جو کہ میں اپنی تقریر کے خاتمے پر ہمیشہ کرتا ہوں کہ میرے دوستو توبہ کر لو، اور میری بہنوں آپ بھی آج توبہ کر لو، بھی وقت ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تایا کو دفن کیا، اور میں نے اپنے سامنے اپنے ابا کو دفن ہوتے دیکھا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کو، مجھ پر یہ راز کھل چکا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گا، اور مجھ پہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، مجھے کوئی مجھ پر یہ کھلی بات ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو موت کا الارم بج گیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، روز سفر ہے میرا۔ میں نے کتنوں کو مرتے دیکھ لیا۔ کچھ لوگوں کو علم ہو جائے تو تکبر ہو جاتا ہے، کچھ لوگ زیادہ دولت پا جائیں تو تکبر کر لیتے ہیں، ڈرتے نہیں اللہ سے۔ انہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں ڈرتے۔ ایک بار میں کچھ خراب پیروں کے خلاف بیان کر رہا تھا تو کچھ اچھے پیروں کو برا لگ گیا، تو میں سمجھا یار یہ اس کا مطلب یہ بھی اسی میں ملوث ہے۔ میں کہتا ہوں ڈرنا، میرے حضور کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے۔ سب سے خطرناک جگہ کس کی نظر میں؟ حضور کی نظر سے کچھ چھپا ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کی نظر سے کچھ چھپا ہے؟ جب نہ خدا ہی چھپا۔ ہاں عمر فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو۔ حضرت عمر، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو، جلدی بولو، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آدھی دنیا کے بادشاہ عمر کی طرح حاکم نہ پیدا ہوا ان کے بعد، نہ ہوگا قیامت تک۔ عمر وہ ہے، اس کے علم کا حال یہ ہے کہ 28 آیات کم سے کم اس کی مرضی کی قرآن میں موجود ہیں۔ عمر وہ، میرے نبی نے فرمایا میرے عمر سے شیطان ڈرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ فخر فرماتا ہے عرفات کے میدان میں میرے صحابہ پر، اور بالخصوص میرے عمر پہ فخر فرما رہا۔ عمر کے جب تلوار وہ ماریا گیا، چاقو، آنکھ پھٹ گئی، دودھ پیا، آنکھ سے نکل گیا، اور جب آنکھ سے نکلا دودھ آپ نے کہا موت قریب ہے، میرے سر زمین پہ رکھ، نہیں رکھا۔
عبداللہ بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ بیٹے میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ تو جب سر زمین پہ رکھا تو عمر نے اپنی ناک مٹی میں رگڑی مدینے کی اور کہنے لگے اے اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے، محتاج ہے۔ اگر آج تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر برباد ہو جائے گا۔ میری موت کا وقت ہے اور میں تجھ سے ملنے ہی والا ہوں، مجھ پہ کرم کر دے، مجھے معاف کر دے۔ بڑی سخت ہے بہت۔ آپ نے کبھی پوسٹ مارٹم ہوتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو؟ میں نے دیکھا ہے پوسٹ مارٹم دیکھا ہے میں نے۔ پہلے وہ چیرتے تھے اس سے چھینی ہتھوڑی سے، اب ایسا نہیں کرتے، اپڈیٹ ہو گئے۔ اب وہ اوپر سے ڈالتے ہیں اور پھاڑتے ہوئے لے جاتے ہیں، گلینڈر لکڑی کاٹنے والا، ایسے کر کے پورا پھاڑ دیتے ہیں۔ جو بھی چیزیں انہیں نکالنی ہوتی ہیں وہ نکالتے ہیں۔ اس کے بعد اس پہ بہت درندگی کے ساتھ وہ شراب پیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں لگاتے ہیں ٹانکے، اور ٹانکے لگانے کے بعد پھر وہ دے دیتے ہیں۔ کبھی کسی پوسٹ مارٹم والی باڈی کو غسل دے کے دیکھنا۔ میں نے زندگی میں کئی بار ایسا کیا ہے۔ جب کیا ہے، میں غسل دیتا ہوں مردوں کو، اللہ کا شکر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میرے دل پہ میل بڑھ جاتا ہے تو اس کا میل ہٹا کے اپنے دل کا میل ہٹا لیتا ہوں۔ تو وہ جو ہے نا، وہ اب توجہ کرو، غور کرو میری بات پر۔ اب کیا ہوا کہ اس کو پھاڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا، تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یار جب مردے کے ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اس کو چیرتے ہوں گے، پوسٹ مارٹم کرتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ دعا کرو اے اللہ، ہم دن رات سفر میں رہتے ہیں، ہمیں پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، اپنی رحمتوں والی موت دینا۔ موت تو وہ بہترین موت ہے کہ جس کے وقت میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ بہترین موت تو وہ ہے کہ جب روح نکل رہی ہو تو سامنے گنبد خضرا ہو۔ یہ کیا موت ہے؟ ادھر مر گئے، ادھر مر گئے، بغیر رب کو پہچانے مر گئے۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس آئی، کہنے لگی میرے بچے بیمار ہیں، آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ اس آدمی نے کہا میں تو تجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھا، تیرا شوقین ہوں، تو رات گزار دے، مجھے ہر رات نئی عورت چاہیے، تو آج رات آ جا، تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی ہوں۔ چلی گئی، پھر واپس آئی، کہنے لگی کچھ دے دے، بچے میرے بھوکے اتنے ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں، میرے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں، کچھ دے دے۔ اس نے کہا میں رات کو آ جاؤں گی، جو تیرا دل چاہے کر لینا۔ وہ رات کو آئی، بچوں کو کھلا کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا، جیسی ہاتھ لگایا نا یہ کانپنے لگی۔ اس نے کہا کانپتی کیوں ہے؟ ڈرامہ کرتی ہے، پیسے نہیں ملے؟ کہنے لگی پیسے سب کچھ نہیں ہوتے، اور پھر کہ ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں، سجدہ کرتی ہوں، تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں تجھ سے جسم بیچ رہی ہوں تب بھی میرا مالک دیکھ رہا ہے، اور میں اپنے مالک سے یہی کہہ رہی ہوں اے میرے بے پناہ طاقتوں والے، اگر میں ماں نہ ہوتی، بچے میرے بھوکے نہ ہوتے تو کبھی جسم نہ بیچتی۔ حضور فرماتے ہیں ایسی پھوٹ کے روئی کہ رونا تو اس کا تھا مگر دل پہ اثر اس کے ہو گیا۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا اللہ قدردان ہے اپنے بندوں کا۔ اللہ نے اس کا دل بدل دیا۔ اللہ نے جب اس کا دل بدلا تو اس کی آنکھوں کے آنسو نیچے کو گرے تو وہ بولا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، لے یہ لے۔ اس نے پیسے دے دیے سارے، چلی جا، تو نے میرا دل بدل دیا۔ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بار آئی تھی، ہاتھ نہیں لگایا، کیسی ڈرتی تھی میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں، میں تو کتنا لوٹے رہا ہوں۔ ایسا روتے روتے سو گیا۔ صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، اس کی آنکھ کھلی، دروازہ کھولا، سامنے بزرگ کھڑے تھے۔ کہا آپ کا نام؟ کہا آپ پہلے بتائیں کس کا گھر ہے یہ؟ کہا میرا یہ نام ہے۔ تو سامنے کھڑے ہونے والے مسکرائے، بولے میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں،
اور اللہ نے تجھے سلام کہا ہے، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے۔ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا موسیٰ کوئی دیکھ لو کوئی نیک آدمی کو بھیجا ہوگا سلام، میں تو اس علاقے کا سب سے بڑا بدتمیز انسان ہوں۔ کہا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہاں ایک نیکی کی، ایک عورت مجبور تھی اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کہا تو سن میرا اللہ فرماتا ہے کہ تو اتنا رویا تیری آنکھیں بھیگ گئیں۔ اللہ فرماتا ہے تیرے آنسو اگر اتنے ہوں کہ بالکل زمین آسمان کے برابر تیرے گناہ ہوں، مگر اتنا رو لے تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا۔ وہ بولا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں۔ پھر تو تڑپ تڑپ کے رویا، اے اللہ پوری زندگی گناہ کیے تھے مگر اتنا گنہگار ایک بار میں بخش دیا۔ وہ بہترین بخشنے والا ہے، وہ فضل کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ ملا روم کہتے ہیں ایک عورت ایک آدمی ایک چوڑی پہنانے والا تھا، اولاد نہیں تھی، ایک بچہ خرید دیا اس نے، بچہ خریدا لے لیا اس نے پالا۔ 20 سال کے بعد اپنے گھر آیا، کام کرتے کرتے روز آتا تھا مگر 20 سال ہو گئے تھے اس لڑکے کو بڑا ہونے تھے، تو گھر آیا، بی بی نے کہا دروازہ نہیں کھولنا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دروازہ نہیں کھولنا۔ کہا بات تو بتا، کون سا گناہ کر کے آئے ہو آپ؟ کوئی گناہ نہیں۔ کہا صحیح بتاؤ۔ کہا ایک گناہ کیا، آج ایک لڑکی کو چوڑی پہنا رہا تھا، اس کا ہاتھ پسند آ گیا، میں نے پکڑ لیا تھا تھوڑی دیر اور تھوڑا سا ہاتھ پھرایا اس پر، مگر پھر یاد آیا اللہ دیکھ رہا ہے تو چھوڑ دیا۔ کہا اندر آ جا، میں نے جسے نا اپنا بیٹا بنا کے پالا ہے، وہ جسے ہم پالتے ہیں بیٹا بنا کے، اس نے آج میرا غلط طریقے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور میرے آدمی نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، جو آج میرے گھر میں میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ رو کے ملا روم کہتے ہیں وہ آدمی رویا اور رو کے بولا مالک میری بیٹیوں کی میری بہنوں کی حفاظت کر لے۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو توبہ کر لو، ایک آنسو بہاؤ اس کے سامنے۔ آنسو آپ کا 1 روپے کا بھی نہیں بکے گا، بیچے دیکھنا، ٹین کا پیپا بک جائے گا مگر آنسو نہیں بکے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں بہت مہنگا خریدتا ہوں، ایک آنسو میں جنت دے دیتا ہوں، ایک آنسو میں۔ آنسوؤں کا بہترین قدردان اللہ ہے، بخشنے والا ہے۔ آپ کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے روئیں۔ اور آج بتا رہا ہوں پوری زندگی 2 لفظوں میں بیان کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا دین سمجھا دیں 2 لفظوں میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے، بندوں کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے۔ امید کی آپ سے میں نے بدلیں گے۔ اپنے بتاؤ حضور کے نام پہ کتنے لوگ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، نیچے ہاتھ کر لیں، بات نہ کرنا آپس میں۔ بات جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ جو داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ نہیں، صرف وہ لوگ جن کے داڑھی پوری نہیں ہو، باہر نکل کے آ جاؤ، دونوں باہر نکل کے آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ کوئی 5واں عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ آؤ۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی دفن ہوتا ہو تو دنیا کے لیے مت رکھاؤ داڑھی۔ جس دنیا والوں کے لیے حضور کی سنت کو مڈا رہے ہو، یہ سب تمہیں دفن کر کے آئیں گے، پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ قبر میں وہی سرکار آئیں گے جن کی یہ سنت ہے داڑھی۔ اور کوئی لڑکا اس وجہ سے داڑھی نہ رکھا رہا ہو کہ شادی نہیں ہوگی، اچھی لڑکی، خوبصورت لڑکی چاہیے، نیک لڑکی چاہیے، اور اگر اپنی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ، چونکہ کسی بھی داڑھی والے کو کوئی بھی بیہودہ، بے شرم، بے غیرت لڑکی پسند نہیں کرے گی۔ داڑھی والے کو صرف دیندار لڑکی ہی پسند کرتی ہے۔ یہ 6 ہو گئے، کوئی 2-3 لوگ اور ہیں عاشق رسول؟ میری بخشش کے لیے تو ایک ہی لڑکا کافی ہو جاتا، مگر داڑھی منڈانے والے اور کٹانے والا اگر کوئی ہو تو آ جائے، پوری سنت رکھانے والا ہے کوئی عاشق رسول اپنے نبی کی سنت کے لیے؟ آ جاؤ، داڑھی چھوٹی ہے یہ، پوری نہیں، آ جاؤ پوری کر لینا ماشاءاللہ۔ دیکھو داڑھی 1 مشت ہونی چاہیے، کتنی بھائی فاروق بھائی؟ 1 مشت یا 4 انگشت، اور وہ نپے گی یہاں سے، یہاں سے نیچے نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے کم نہیں، یہ واجب ہے، اس سے کم رکھنا حرام ہے۔ 1 2 3 4 5 موقع اچھا ہے، اللہ آپ پر فضل فرمائے گا۔ میرے دوست آ جائیں،
دیر نہ کریں، مہربانی کریں. ہے کوئی عاشق رسول؟ 2 عاشق رسول اور کھڑے ہو جائیں، دیوانے ہیں. کوئی ہے؟ ایک اور آ جائے تو پھر ہمارا تو پوری. ماشاءاللہ میں نے تو 2 مانگے تھے، یہ 3 آ گئے. سبحان اللہ. 11ویں ہو گئی غوث پاک کی، ہے 12ویں ہو گئی. سبحان اللہ. تو وہ 12ویں بھی سنی کرتے ہیں. مگر نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، دیکھو میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، آج تک ہر کسی کا عاشق مجنوں ہوتے دیکھا. جسے لیلا نہیں ملی وہ مجنوں ہو گیا، ہے نا. اور کبھی کبھی لیلا مل کے بھی مجنوں بنا دیتی ہے. ایک آدمی پاگل خانے میں گیا نا، تو ایک آدمی کہہ رہا تھا لیلا لیلا لیلا. کیا ہوا کہ لیلا نہیں ملی. آگے بڑھا تو ایک آدمی پھر کہہ رہا تھا لیلا لیلا. کہا یہ بھی سیم کیسے؟ کہا نہیں ڈیفرنٹ ہے، تضاد ہے. اسے نہیں ملی تھی تو وہ مجنوں ہو گیا، پاگل ہو گیا. اسے مل گئی تو لیلا نے اسے پاگل کر دیا. تو لیلا کا حساب یہ ملے تو پاگل، نہ ملے تو پاگل. ایسے کی محبت میں کیوں لگ رہے ہو؟ ملے تو پاگل، نہ ملے تو پاگل. محبت اسے کرو، مل جائے تو بلال حبشی، نہ ملے تو پھر اویس قرنی. یہ 13 ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ حضور سے محبت کرو، اٹھتے بیٹھتے سرکار پر درود پڑھو. اٹھتے بیٹھتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. میں تو کوئی اور نوجوان دیکھ رہا ہوں، کوئی جلال پور میں کسی کو جلال آئے، حضور کے نام پر کھڑا ہو اور کہے بھئی میں حضور کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. کوئی چوتھا عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے. ہے کہیں؟ چلیں 13 لوگ کھڑے ہو گئے. مجھے نوجوانوں سے امید بھی تھی، 14 ہو گئے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اچھا کچھ ہمارے بزرگ بھی ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں مگر وہ ابھی منڈوا رہے ہیں. جوانی کی تلاش ہے. واللہ اب قیامت آئے گی، اب موت آئے گی، جوانی نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیل کے سینگ کاٹ دو تو وہ بچڑا نہیں بنتا، رہتا تو بیل کا بیل ہی ہے. کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو؟ میں کہتا ہوں یار فلسطین کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو اپنی مدد کر لو. چلو آؤ چہرہ حضور کی سنت کے مطابق کر لیں. ایک سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا. اور کوئی عاشق رسول ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں 10 تقریر کرتا ہوں تو اتنی محنت نہیں لگتی اتنی آج ایک تقریر کرنے میں محنت لگی، چونکہ ہماری طرف کا ماحول تھوڑا سا الگ ہے. یہاں مذاقیہ لوگ ہیں نا، یہاں پہ مذاق کرنے والے، لطیفے کہنے والے مولوی. یہ مذاق کرنے والے آیا کریں تو ان سے کہو مولانا کوئی ایسی آیت پڑھ کے سناؤ قرآن کی جس سے ہنسی آ جائے. کبھی آپ نے قرآن سنتے پڑھتے پڑھتے کسی کو ہنستے دیکھا ہے؟ میں نے روتے تو بہت دیکھا ہے، لوگ ہنستے دیکھا ہے. اب مولوی بھی جب ہنسانے والے کام کرے تو روئے گا کون؟ عالم کا کیا معیار ہے؟ قرآن نے کون سی ڈگری بیان کی ہے؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تم میں جو ڈرتے ہیں وہی عالم ہیں، اور علم والے ہی ڈرتے ہیں. اور جو ڈرتا نہیں وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہے. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بہت اچھا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں سچی بات. توجہ کرو ذرا. نہیں اور بھائی ہم نے تو بڑے اللہ کا شکر ہے کہ میں تو اللہ کے علاوہ کسی ڈرتا ہی نہیں، اور یہی دلیل ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں میں. اس کی وجہ یہ ہے میں زیادہ لمبی زندگی جینے نہیں آیا. اگر مجھے کوئی دین کی وجہ سے مار دے تو میں شہید ہو جاؤں گا. اللہ کرے تو میں دین کی وجہ سے شہید ہو جاؤں. آمین کہو. میرے بزرگوں نے ایسی دعائیں مانگی ہیں. خدا کی قسم شہادت کی موت میں تکلیف نہیں ہوتی بالکل بھی. اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے. آمین. آپ میرے ساتھ وعدہ کرو، ہاتھ اٹھاؤ.